عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ چکا ہے، آپ سب کو اطلاع مل گئی ہوگی۔ ایک بڑا مسئلہ اس وقت یہ کھڑا ہوا ہے، کسی کے بال بڑے ہو گئے، کسی کے ناخن بڑے ہو گئے، اور کسی نے بال بنوا لیے، اپنے ناخن کٹوا لیے، تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور لکھا ہے علماء نے کہ اگر مستحب پر اتنا زور دیا جانے لگے کہ وہ واجب سے بھی اسے بڑھانے لگے، تو پھر اس کو منع کرنا چاہیے لوگ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے، تمام امت کی طرف سے قربانی کی، چاہیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کیا کریں۔ میرے بھائی، عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ چکا ہے، آپ سب کو اطلاع مل گئی ہوگی۔ اب یہ 10 دن بڑے قیمتی دن ہیں، اور ان 10 دنوں میں جو رات آتی ہیں، یہ رات بھی بڑی قیمتی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن کریم کے اندر ان راتوں کی قسم کھا کر کے لوگوں کو باتوں کو سمجھانا چاہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھائے تو وہ اہم ہو جاتی ہے۔ بھائی، کسی اہم ہی کی تو قسم کھائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ ہی ہمارے نزدیک سب سے اہم ہے، اس لیے ہم لوگ جو ہے اگر کبھی قسم کھانے کی نوبت بھی آ جائے تو اللہ کی کھاتے ہیں۔ تو اللہ کو بھی قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان راتوں کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں، اس لیے ان 10 راتوں کی قسم اٹھا کر کے اللہ نے لوگوں کو احکام بتائے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو 10 راتیں ہیں یہ بڑی اہم راتیں ہیں چاند دیکھنے کے بعد سے۔ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ان 10 دنوں میں سے ایک دن تو عید کا ہو جاتا ہے، اس سے پہلے 9 دن اگر کوئی آدمی ہر دن ایک روزہ رکھے ان 9 دنوں کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک روزے کا ثواب 1 سال کے برابر دیتا۔ اور اگر کوئی آدمی اس کی رات میں عبادت کرے، یہ جو 10 راتیں ہیں، تو آیا حدیث کے اندر کہ جس طرح شب قدر کی عبادت اور شب قدر کی رات میں عبادت کرنے کا ثواب ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی ان راتوں میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ 1000 مہینے کے برابر ثواب ہے اگر شب قدر میں کوئی آدمی عبادت کرتا ہے تو اس لیے اپنی زندگی کے اندر یہ معمول بنا لینا چاہیے کہ عشاء کی نماز اگر آپ پڑھتے ہیں تو کم سے کم 2 رکعت نماز اس نیت سے اگر آپ پڑھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، اس لیے میں 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں، تو یہ ایسا ہے جیسا کہ آپ نے 1000 مہینے تک 2 رکعت پڑھی۔ بہت اہم ثواب ہے، اس لیے اپنا معمول بنائیں ان 10 راتوں کے اندر کہ 2 رکعت نماز اپنی وتر وغیرہ کے بعد میں جو نفل پڑھتے ہیں، نفل 2 رکعت اس نیت سے پڑھ لیا کریں، تھوڑی بہت قرآن کی تلاوت کر لیا کریں، اور صدقہ ہو تو صدقہ بھی کر دیا کریں۔ بہرحال یہ واقعہ آپ سب لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ قربانی کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا چاہا اور ان سے کہا کہ اپنے بیٹے ابراہیم کی قربانی پیش کیجئے۔ بہرحال انہوں نے قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اللہ کو قربانی تو نہیں چاہیے تھی نا، اس کی جگہ پر دمبا بھیج دیا، اور پھر وہی طریقہ یہاں پر چلا ہوا آ رہا ہے۔ یہ واقعہ تو عوام کو بہت یاد ہوتا ہے، اور اسی کے بعد سے یہ طریقہ قربانی کا امت کے درمیان رائج ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کے اندر اس کام کو باقی رکھا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس کو اس امت میں بھی جاری رکھا گیا۔ یہ قربانی کا فلسفہ ہے۔ اب تفصیل میں اگر جائیں تو وقت تو اتنا ہوتا نہیں ہے، یہ اشارے کافی ہیں۔ آج میں بیان سے زیادہ آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ قربانی کا تعلق اور قربانی میں پیش آنے والی جو ضروری باتیں ہیں ان کا تعلق مسائل سے ہے، اس لیے میں نے کچھ اشاریے لکھے ہیں۔
سب سے پہلے جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ قربانی واجب کس پر ہے، قربانی کون کرے، کس کو کرنی چاہیے؟ تو جو عاقل بالغ ہے، مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، اس شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی ہے، میں ہوں، اگر میرے پاس 10 ذی الحجہ میں صبح کے وقت میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا مال جو قرض وغیرہ سے الگ ہے، جس کا مالک میں خود ہوں، اگر اتنا پیسہ میرے پاس میں جمع ہو گیا تو میرے اوپر قربانی واجب ہو جاتی۔ اور اگر مارکیٹ میں اس کی قیمت آپ پتہ کریں گے تو آج کے حساب سے میرے خیال سے کوئی 30-35 ہزار روپے بنتے ہیں۔ تو اگر کسی آدمی کے پاس میں نکھرچے، جسے ہمارے یہاں بول جائے نکھرچا، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، جیب میں اس کے ہیں، وہ خود مالک ہے، اگر کسی کی ملکیت میں بغیر کسی قرض وغیرہ کے اور سب وہ ساری چیزیں اس سے بری ہیں، 30-35 ہزار روپے یا اس کی قیمت کا سونا چاندی کسی آدمی کے پاس میں جمع ہو گیا ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہو جاتی۔ اب دیکھیے بڑے سوال آتے ہیں، لوگ بہت سوال کرتے ہیں کہ جی میں گھر کے اندر ہوں، میرے ابا بڑے ہیں، میری امی بڑی ہیں، میں بڑا ہوں، میں کیسے کروں، میں کیسے کروں، میں کس پہ کروں؟ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ابا کا انتقال ہو گیا ہے، ابا ہی بڑے تھے، میں سوچ رہا ہوں کہ ابا کی طرف سے قربانی کر دوں۔ تو ابا کا انتقال ہو گیا، یا گھر کے اندر اماں بڑی تھی، اماں کا انتقال ہو گیا، بڑے بھائی تھے، ان کا انتقال ہو گیا، جن کا انتقال ہو گیا وہ گئے، قربانی کا تعلق ہے زندوں سے۔ جو لوگ زندہ ہیں اور ان کے پاس میں اتنا مال ہے جو 30-35 ہزار روپے، یہ آج کل گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، آج کے حساب سے اتنی اگر رقم ہے تو پھر اس شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ مردوں پہ قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، ان سے تو شریعت کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ لہذا گھر کے اندر جو زندہ ہیں اور گھر کا ذمہ دار ہے، جو اہم ہے، بڑا ہے، جو پورے گھر کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، جس کے پاس میں آپ کما کر پیسہ جمع کرتے ہیں، اگر ابا ہیں آپ ابا کے پاس جمع کرتے ہیں، اماں ہیں اماں کے پاس جمع کرتے ہیں، بڑے بھائی ہیں بڑے بھائی کو آپ کما کر کے دیتے ہیں، اپنے پاس میں کچھ نہیں رکھتے ہیں، سارا کام آپ کا کوئی ایک گھر کا بڑا کرتا ہے، تو اس شخص پر قربانی واجب ہو۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر مرد کے پاس پیسے ہوتے ہیں، مرد گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور اس کی بیوی کی ملکیت کے اندر سونا رکھا ہوا ہوتا ہے، گولڈ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ بہت سارے ہمارے احباب یہ کرتے ہیں کہ بس سارے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کر لی، کام ہو گیا، نمٹ گیا، بوجھ اتر گیا۔ جمعے میں ہم نے بیان سنا تھا، مولانا بیان کر رہے تھے، ارے کام نمٹاؤ یار، ایک قربانی کر لی، ختم۔ بھائی یہ بوجھ نہیں ہے، اللہ کو قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں ہے۔ آپ صدقہ کریں وہ بھی اتنا محبوب نہیں جتنا قربانی کا عمل۔ اس لیے اس کی اچھے سے جانچ پڑتال کر لینی چاہیے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر عورتوں کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی ہے، جبکہ ان کے پاس میں سونا چاندی اور پیسے بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، بس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کے کسی بڑے نے کر لیا، ہمارا کام نمٹ گیا۔ نہ، مرد کو بھی کرنی چاہیے، اور عورتوں کے پاس میں سونا چاندی رکھا ہوا ہے تو ان کو بھی اپنی طرف سے قربانی کرنی چاہیے۔ اس بات کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے۔ اب میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، میں نے بتایا بھائی آج بیان کم، مسائل زیادہ ہیں۔ بہت سارے ہمارے نوجوان باہر ملکوں میں کمائی کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، جاتے ہیں سعودیہ میں، جاتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں۔ اب یہ کرتے کیا ہیں؟ گھر والوں کو جو سیلری ایجنٹ نے بتا دیا، ایگریمنٹ ہو گیا، بھائی تیری سیلری 2000 ریال ہے، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تو بہت سارے تو بیچارے بتا دیتے ہیں کہ یہ 2000 سیلری ہے اور 2 گھنٹے آور ٹائم بھی لگ رہا ہے۔ اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ 2000 سیلری ہے، 500 ریال میرا خرچہ ہے، اور جو 2 گھنٹے آور ٹائم چل رہا ہے، 4 گھنٹے آور ٹائم چل رہا ہے، اس کے بارے میں نہیں بتا رہا، اس سائٹ سے جوڑتا رہتا ہے پیسے۔ اور گھر والوں سے الگ
اس کے پاس میں کئی کئی لاکھ روپے جمع ہو جاتے ہیں، کسی پہ 50,000، کسی پہ 1 لاکھ، کسی پہ 2 لاکھ، کسی پہ 3 لاکھ، کئی کئی ہزار ریال جوڑ لیتے ہیں اور بس گھر کہہ دیتے ہیں کہ وہ قربانی ہو رہی ابا کر رہے ہیں۔ نہ بھائی یہ بتاؤ، جب تم نے یہ 50,000 اور یہ تم نے 1 لاکھ روپے جوڑ لیے اور ان کا تعلق گھر والوں سے بھی نہیں ہے، ان کا معاملہ صرف اور صرف تم سے ہے اور تم عرب میں رہ رہے ہو، تو تم قربانی نہیں کرو گے تو گنہگار ہو گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، بلکہ میں نے ایک دفعہ بیان کیا کسی جگہ پہ، یا شاید یہی تھا، کسی سال میں کیا تھا، تو ایک حاجی جی تھے، یہاں کیا تھا یا کسی اور مسجد میں کیا تھا معلوم نہیں مجھے، تو انہوں نے اپنے لڑکوں سے پوچھا، ہاں بے بیٹے دیکھ ٹھیک ٹھیک بتا، معاملہ ہے آخرت کا، پیسے ہیں کیا تیرے پاس میں؟ صحیح صحیح بتائیے دیکھ، ورنہ گناہگار ہوگا کہ ہاں ابو ہیں 60,000 روپے ہیں میرے پاس میں۔ تو بتا دیا اس نے۔ تو ایسے بہت ہوتے ہیں، اس لیے اپنے عزیزوں کو بتانا چاہیے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اور ان کے پاس میں الگ سے پیسے جمع ہیں، جن کا گھر والوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کی پاکٹ منی ہے وہ، تو ان پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے، ان لوگوں کو قربانی کرنی چاہیے، چاہے وہ وہاں کریں چاہے انڈیا میں کرا لیں، یہ الگ بات ہے۔ تو یہ تو بات ہو گئی کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، ان لوگوں کو قربانی واجب کرنی چاہیے۔ ایک بڑا مسئلہ اس وقت یہ کھڑا ہوا ہے، بہت سارے نوجوان بھی ہمارے اس اعتراض کو کرتے ہیں، اور کچھ لوگ داڑھی ٹوپی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم بھی عالم ہیں، چند باتیں دین کی معلوم کر کے، اور پھر وہ ایسا اعتراض کرتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار بات تو کانٹے کی ہے۔ وہ کیا ہے کہ بھائی اتنا پیسہ قربانی میں جو برباد کر رہے ہو، یہ اعتراض ہے ان لوگوں کی طرف سے، اتنا پیسہ جو قربانی میں برباد کر رہے ہو، اس سے اچھا تو یہ ہے کہ کسی غریب کی مدد کر دو۔ اب ایک دم سے جب ذہن میں کوئی بات ہی نہیں ہوتی، مسئلے کو سمجھا ہوا ہی نہیں ہوتا، تو دماغ فوراً کہتا ہے یار بات تو ٹھیک ہے یار، اب ایک آدھ قربانی کر لو، باقی غریبوں کی مدد کر دو۔ اور یہ اتنا ایموشنل مسئلہ بنا ہوا ہے کہ غریبوں کا ہمدرد ہر کوئی بننا چاہتا ہے۔ تو بھائی جو اللہ نے احکام دیے ہیں، جو اللہ نے احکام بتائے ہیں، سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ اس کے اندر جو ہے دنیا کا فائدہ کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، بس وہ ہمارے لیے سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اور دوسری بات سنو ایسے اعتراض کرنے والوں کو، دیکھو کسی کو پیسہ دینا یہ غریب کی مدد کرنا نہیں ہے، کبھی بھی غریب مالدار نہیں ہو سکتا، آپ غریب کی صرف ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ کوئی غریب ہے، کسی کے پاس کھانے کا سامان نہیں ہے، آپ اس کی مدد کر دیں، آپ اس کے گھر کا سامان دے دیں، چند وقت کے لیے انتظام ہو جائے گا۔ آپ کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہے، آپ اس میں پیسے دے دیں، اس کا وقتی طور سے جو کام ہوگا وہ نمٹ جائے گا۔ لیکن غربت کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ غریب کو کاروبار پر کھڑا کیا جائے۔ بھائی سمجھ میں نہیں آ رہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ غریب کو پیسہ دے کر کے کوئی مالدار کر سکتا ہے؟ غربت کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ غریب کو کاروبار پہ کھڑا کیا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جانوروں کے ذریعے سے کتنے غریبوں کا کاروبار چلتا ہے اس عید الاضحیٰ کے موقع پر، کہ ملین اور بلینوں میں جو ہے معاملات ہوتے ہیں اور قیمتیں لگتی ہیں اور معاملات بڑھتے ہیں، جس سے غریبوں کا کاروبار چلتا ہے۔ جا کر کے دیکھو آپ، ارے بھائی آپ نے دیکھا کہ کوئی بڑا مالدار آدمی جو ہے جانور بیچ رہا ہے، بیچارہ بہت سارا غریب آدمی ایسے ہوتے ہیں وہ جانوروں کو پالتے ہیں اور عید الاضحیٰ کے موقع پہ بیچتے ہیں، خرید کے لے کر کے آتے ہیں پھر بیچتے ہیں، ان کو نفع ہو جاتا ہے۔ تو اس قربانی کے ذریعے سے اتنے لوگوں کو کاروبار مل رہا ہے۔ دوسری بات آپ نے چمڑے کو دیکھا ہوگا، چمڑے کے ذریعے سے کروڑوں اربوں روپے کا لیدر بنتا ہے، کاروبار ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کو لیبر کا کام ملتا ہے، ہزاروں لوگوں کو جو ہے اس میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے، کتنے لوگوں کو اس قربانی کے ذریعے سے کام اور کاروبار ملتا ہے۔ تو اس طرف دھیان نہیں دیں گے۔ دوسری بات، شادی بیاہوں میں کتنا پیسہ برباد ہو رہا ہے؟ ایک آدمی بتاؤ، اگر کوئی آدمی بھی بیان کرتا ہو کہ پکنک پہ نہ جا کر کے غریبوں کی مدد کر دو، پکنک پہ گھومیں گے، بڑے بڑے جگہوں میں شہروں کے سفر کریں گے، الٹی جگہ سیدھی جگہ پیسے لگائیں گے، شادیوں میں پیسہ برباد کریں گے، کوئی ایک جو ہے بیان کرنے والا یہ نہیں ملے گا کہ جو یہ کہتا ہو کہ بھائی ان شادی بیاہوں میں
اور ان گھومنے میں خرافاتوں میں پیسے بچا کر کے اور کسی غریب کی مدد کر دو. جتنے غریب یاد آئیں گے سب وہ یہیں پر نظر آئیں گے. جبکہ یہاں تو بہت سارے لوگوں کو کام مل رہا ہے, یہاں تو بہت سارے لوگوں کو کاروبار مل رہا ہے, اور کتنے بیچارے غریب ایسے ہوتے ہیں جن کو پورے سال گوشت دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا. وہ بیچارہ مزدور آدمی ہے, 200-400 روپے کی مزدوری کرتا ہے, اپنے بچوں کی دوائی دارو کر لیتا ہے, اور ہفتے میں مہینوں میں اگر کسی کو گوشت کھانے کو مل گیا تو مل گیا. بہت سارے ایسے غریب ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس قربانی کے موقع پر کتنے لوگوں کو اس قربانی کی برکت سے گوشت کھانا میسر کرا دیتا ہے. تو اس لیے یہ سب بیکار کے اعتراض ہیں. ایک تیسرا مسئلہ اور ہے. تیسرا مسئلہ آتا ہے کہ یہ بال کٹوانے کا, ناخن بنوانے کا مسئلہ یہ بڑا اٹھتا ہے. دیکھو یہ کوئی اتنا بڑا اہم مسئلہ نہیں ہے, حدیث کے اندر آیا ہے اور علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ یہ مستحب عمل ہے. مستحب عمل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر عمل کر لے گا تو اسے ثواب مل جائے گا, اور اگر کسی نے عمل نہیں کرا, کسی کے بال بڑے ہو گئے, کسی کے ناخن بڑے ہو گئے, اور کسی نے بال بنوا لیے, اپنے ناخن کٹوا لیے, تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بلکہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اتنا لوگ فون کرتے ہیں, اتنا فون کرتے ہیں اس مسئلے کو لے کر جیسے یہ واجب ہو. قربانی کس پہ واجب ہے کس پہ نہیں, اس موضوع پہ بات نہیں کریں گے. میں چاند دی گیا کیا بال کٹوانے ہیں, میں ٹائم نکل گیا کیا بال, اوہو بال رہ گئے مفتی صاحب بال رہ, ابے بھائی بال رہ گئے بنوا لے یار, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, اتنا اہم معاملہ نہیں ہے. اور لکھا ہے علماء نے کہ اگر مستحب پر اتنا زور دیا جانے لگے, اتنا زور دیا جانے لگے کہ وہ واجب سے بھی اسے بڑھانے لگے, تو پھر اس کو منع کرنا چاہیے لوگوں, پھر وہ بدعت بننے کے درجے میں آ جاتا ہے. اس لیے یہ کوئی اتنا اہم معاملہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر اتنا دھیان دیں. اگر کوئی آدمی اس پہ عمل کر رہا ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے, بہت اچھی بات ہے بھائی, آپ ثواب کا کام کر رہے ہیں, آپ کو ثواب ملے گا. لیکن اگر کوئی اس پہ عمل نہیں کر پاتا ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا, ایک بات اور ہے کہ بہت سارے لوگ مرحومین کی طرف سے قربانی کرتے ہیں, کر سکتے ہیں. میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے, تمام امت کی طرف سے قربانی کی ہے, تو امت کے اوپر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں وہ اور قربانی کرتے ہیں تو ان لوگوں کو چاہیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کیا کریں. اپنی واجب قربانی ادا کرنے کے بعد اپنے مرحوم کی طرف سے کریں, ان کو ایصال ثواب پہنچائیں, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں, صحابہ اکرام کی طرف سے کریں, یہ بہت ثواب کا کام ہے. تو یہ ساری باتیں تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی. اور بھی کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ وقتی طور سے معلوم کر سکتے ہیں, اور معلوم کر کے اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. مفتی صاحب ہیں, میں ہوں, اور بہت سارے احباب ہیں, آپ ان تمام مسئلوں کو سمجھ سکتے ہیں. وقت ہمارا پورا ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.